اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل سخت قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے ہم کلامی کا شرف پانے والے پیغمبر، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگے کہ وہ بارش برسا کر ہمیں پانی سے نوازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک صحرا کی طرف نکل گئے۔ اس وقت وہاں ان کی تعداد 70,000 یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ وہ سب اللہ کے حضور اکٹھے ہو گئے اور دعائیں مانگنے لگے۔ وہ پراگندہ بحال اور فقیرانہ حال میں تھے، بھوکے اور پیاسے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی یوں دعا مانگنا شروع کی، یا الہی ہمیں بارش عطا فرما، ہم پر اپنی رحمت نازل کر اور شیرخوار بچوں، بے زبان جانوروں اور خمیدہ کمر بوڑھوں کی بدولت ہم پر رحم فرما۔ آسمان سے پانی کی بوند تک نہ گری، بلکہ الٹی قحط سالی پڑی اور سورج کی تمازت اور حرارت میں تیزی آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اے اللہ ہمیں باران رحمت سے نواز۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تمہیں بارشوں سے کیوں نوازوں جبکہ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو 40 برس سے گناہوں میں مبتلا مجھے کھلا چیلنج دے رہا ہے۔ لوگوں میں اعلان کرے کہ وہ شخص تمہارے درمیان سے باہر نکل جائے، کیونکہ اسی کے سبب میں نے تم سے بارشیں روک رکھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا، اے نافرمان شخص، یہ 40 سالوں سے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کے اسے چیلنج کر رہا ہے، ہمارے مابین سے اٹھ کر نکل جاؤ، صرف تیری وجہ سے ہم سب سے بارشیں روک دی گئی ہیں۔ اس نافرمان بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا مگر کسی کو اس اجتماع سے باہر جاتے نہ پایا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ خود وہی مطلوب ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اگر میں ان تمام لوگوں میں سے اٹھ کر باہر نکل جاؤں تو پورے بنی اسرائیل کی نظر میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر میں شرم کے مارے بیٹھا رہا تو میری وجہ سے یہ سب لوگ بارشوں سے محروم رہیں گے۔ وہ یہ سوچ کر بہت ہی شکستہ دل ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے اپنے افعال پر ندامت کی وجہ سے اپنا منہ اپنے کپڑوں میں چھپا لیا اور اللہ کے حضور یوں عرض گزار ہوا، یا الہی اے میرے آقا و مولا، میں نے 40 سال تک تیری نافرمانی کی، اس کے باوجود تو نے میری پردہ پوشی کی اور مجھے مہلت دیے رکھی۔ اب میں سر تسلیم خم کیے تیرا مطیع فرما بردار بن کر تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، میری اس حاضری کو قبول فرما لیجیے۔ اب اس نے اپنے خالق و مالک کے سامنے گریہ وزاری کرنا شروع کر دی۔ وہ ابھی اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ بادلوں کا ایک سفید ٹکڑا اٹھا، آسمان کے وسط میں بلند ہوا اور اس میں یوں زوردار بارش برسانا شروع کر دی جیسے مشکیزوں کے منہ کھل گئے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر تعجب میں مبتلا ہو گئے اور اپنے رب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے اللہ تو نے ہمیں بارش عطا فرما بھی دی ہے جبکہ ہمارے درمیان سے کوئی بھی آدمی اٹھ کر باہر نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے اس شخص کے اشکہائے ندامت کی بدولت آپ کو بارش عطا کی ہے جس کی نافرمانیوں کے سبب ہم نے بارش روک رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی وہ مطیع فرما بردار بندہ مجھے بھی دکھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے اپنے اس بندے کو اس وقت ذلیل و رسوا نہیں کیا تھا جب وہ میری نافرمانیاں کیا کرتا تھا، کیا میں اسے لوگوں کے سامنے اب رسوا کر دوں جبکہ وہ میرا مطیع فرما بردار بن چکا ہے، میرے سامنے سر تسلیم خم کر چکا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سامری کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات سب کے پاس نہیں ہیں، چنانچہ کوشش کی ہے کہ ذرا سامری اور اس کے بچڑے کے بارے میں کچھ تحقیق و دوستان عزیز کی خدمت میں پیش کی جائے۔ سامری کا بچڑا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت کے نزول کا وعدہ کیا تو نزول کتاب میں تاخیر ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے درمیان چھوڑ دیا اور خود میقات چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو ہدایت کی تھی کہ بنی اسرائیل کے مسائل کو دیکھیں اور ان کا انتظام و انصرام سنبھالیں، اور خود کوہ طور پر چلے گئے۔ طے پایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 دن تک روزے رکھیں گے اور کوہ طور میں ہی رہیں گے، لیکن عوام کی آزمائش کی غرض سے یہ وعدہ 40 دن تک بڑھ گیا، اور جب کوہ طور میں اللہ کا کلام موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور 10 مقدس فرامین تختوں پر تحریر کیے گئے تو آپ نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے وعدے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن گزر گئے، مگر آپ پلٹ کر نہیں آئے تو بنی اسرائیل پر شیطان کا کامیاب حملہ ہوا اور وہ دھوکہ کھا گئے، اور سامری نامی شہرت پسند، اقتدار پسند اور جا پسند بنی اسرائیلی شخص نے سونے کا بچڑا بنایا اور فریب سے اس سے کچھ آوازیں نکلوائیں اور لوگوں سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے وعدے خلافی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، اور ہماری تمام بدبختیوں کا واحد سبب یہ ہے کہ ہمارا کوئی بت نہیں ہے، اس لیے میں نے سونے کا ایک بت بنا رکھا ہے۔ نادان و احمق و سادہ لوگ اور دھوکہ کھانے کے شوقین سامری کے گرد اکٹھے ہوئے، اس کی باتوں کا یقین کر لیا اور بت پرستی میں مصروف ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ آئے تو فضائے الہی نہیں تھی، ہر سو سامری اور اس کے بنائے ہوئے بت کا چرچا تھا، اور ہارون علیہ السلام کو جان کا خطرہ پڑ گیا تھا اور کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو غضبناک ہوئے اور فرمایا تم نے بہت برا کیا کہ اس بھونڈے فعل میں مصروف ہو گئے، اور اس قدر غضبناک ہوئے کہ طور سے لائے ہوئے تختوں کو زمین پر پھینک دیا اور بھائی ہارون علیہ السلام کا گریبان پکڑ لیا۔ اب فرمایا تم نے لوگوں کو کیوں سامری کے بچڑے کا دھوکہ کھانے دیا؟ ہارون علیہ السلام نے عرض کی بھائی جان مجھ پر ملامت نہ کرنا اور دشمنوں کی زبانوں کو شماتت کے عنوان سے میری طرف دراز مت کرنا۔ ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی، مجھے کمزور دیکھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، مگر میں پھر بھی ان کے کرتوتوں سے متفق نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ خداوند تمہیں بخش دے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے جنہوں نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام سامری کے پاس پہنچے اور فرمایا اے سامری یہ کیا تھا جو تو نے کیا؟ کہنے لگا جو کچھ لوگ نہیں سمجھ سکے میں سمجھ چکا، اور اللہ کے فرستادے جبرائیل کے نقش پا میں سے مٹھی بھر مٹی اٹھا لی اور اسے گسالے کے جسم پر پھینک دیا، اور میرے نفس نے اس طرح میرے لیے فریب کاری کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو تم چلے جاؤ، تیری زندگی کا انجام یہ ہوگا کہ جو بھی تیرے قریب آئے تو اس سے کہہ دے کہ مجھے چھونا مت، اور تیرے لیے ایک وعدہ گاہ ہوگی ٹل نہیں سکے گی، اور اب تو اپنے معبود کو دیکھ لینا جس سے تو مسلسل چپکا رہتا تھا، ہم اسے ضرور جلا دیں گے اور اس کی راکھ کو دریا برد کر دیں گے۔ اور ہاں موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور سمندر میں بہایا، اور ایک عذاب سامری کے اوپر نازل ہوا کہ آخر عمر تک جو بھی اس سے ہاتھ لگاتا شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔